جو ہمارے زیادہ ساتھ ہوتے ہیں نا، غلطیاں بھی انہوں نے ہی کرنی ہوتی ہیں. جو آپ کے ساتھ نہیں انہیں آپ کو معاف بھی نہیں کرنا پڑتا. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے خادم کو. اگر آپ آفیسر ہیں تو اپنے ملازم کو. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اہل خانہ کو. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے شاگردوں کو، ارادت مندوں کو، دوست احباب کو. اپنوں کو معاف کرنا ہوتا ہے. کسی کے ساتھ آپ کا کئی دفعہ دوست آ جاتے ہیں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دینا. تو میں کہتا ہوں مجھ سے آپ کیا معافی مانگیں گے؟ آپ ادب سے مل کے چلے جاتے ہیں. جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان سے معافی مانگیں. جو زیادہ قریب رہیں گے غلطیاں بھی تو وہی کریں گے نا، جو روز مانتے ہیں، کسی وقت سستی بھی دکھاتے ہیں. تو معاف تو کرنا ہوتا ہے اپنوں کو. ایک خاص بات کروں آپ سے، بیٹیوں کو معاف نہیں کرنا پڑتا، معاف بہو کو کرنا پڑتا ہے. کر کے تو دیکھو نا یار. ایک معیار ہے بیٹی کے لیے، وہ بیاہ کے کسی جگہ گئی ہے، اس کی شکایت آئی ہے، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی. یہ جواب بنائیں بہو کے لیے. اگر وہ غلطی کرے، اس کی ساس شکایت کرے، اس کا خاوند شکایت کرے، تو یہ بہو کے لیے بولیں کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے. یہ بہو کے لیے بات کریں کہ بچی ہے، سیکھتے سیکھتے. یہ بہو کے لیے ضرورت ہے اس کی. بیٹی کے لیے تو اس کی ضرورت، بیٹی غلطی کرے تو اس کے وکیل بن جاتے ہیں. ساری زندگی ساس سسر اپنی بیٹی کے وکیل رہتے ہیں اور اپنی بہو کے جج بنے رہتے ہیں. اس کے لیے فیصلے سناتے ہو، اس کی وکالت کرتے ہو. یہ بیٹی نہیں کسی کی، اس کے جج بن گئے ہو، اس کے حق میں فیصلوں کا اعلان ہے، اس کے لیے وکالتوں کا اعلان ہے. چھ معنی دار. مسلمان کا یہ اخلاقی رویہ نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سبق دیا ہے، جو قریب رہنے والے ہیں انہیں ہی تو معاف کرنا ہے، دوسرے کو تو معاف کرنا ہی نہیں پڑتا. اپنوں کو ہی تو معافی کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ اپنوں نے ساتھ رہنا ہے. ایک دن حضرت عمر نے چاہا کہ میں نہ کچھ خاص نصیحتیں کروں لوگوں کو، کچھ خاص پیغام دین کا دوں. تو آپ نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، تو کافی سارے لوگ جمع ہو گئے، شہری بھی دیہاتی بھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب و سنت کے پیغام کو بڑا چن کے، بڑا تلاش کر کے اور بڑی ذوق سے، بڑی وارفتگی کے ساتھ، بڑے خاص لہجے میں ان لوگوں تک پہنچایا. جناب عمر نے بڑے درد سے باتیں کی اور لوگوں نے سنی. گفتگو ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اپنے بچوں سے، اہل خانہ سے فرمانے لگے، جو گفتگو میں نے مسجد میں کی ہے تم نے بھی سنی ہے کہ نہیں؟ نے کہا جناب ہم نے بھی سنی ہے. آپ فرمانے لگے میں نے آخر میں ایک بات بھی کی تھی. کہا جی ہاں، آپ نے آخر میں کہا تھا جس نے میری بات پر عمل نہ کیا میں سزا بھی دوں گا، کوڑا بھی اٹھے گا، حد بھی جاری ہوگی. اگر جو حدود اللہ میں نے بیان کی ہیں اگر کسی بندے نے ان کو کراس کیا تو سزا بھی. کہا جناب بالکل ہم نے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جو نہ مانے گا اسے سزا بھی ہوگی. تو عمر کہنے لگے اب تم ایک بات اضافی سن لو، وہ جن کو میں نے تقریر سنائی ہے نا، اگر وہ نہیں مانیں گے تو سزا سنگل ہوگی، اور اگر عمر کے گھر والے نہیں مانیں گے تو پھر سزا ڈبل ہوگی. تمہارے لیے سزا ڈبل ہے، تمہاری ذمہ داریاں ڈبل ہیں. اگر کسی کا دینی تعارف ہے، اگر کوئی بڑے خاندان سے ہے، اگر کوئی اپنا تعارف کسی اونچے قبیلے سے رکھتا ہے، اگر کسی کی نسبت کسی بڑی شخصیت کے ساتھ، تو اس کی تو سزا ڈبل بتا رہے ہیں جناب عمر. وہ فرماتے ہیں پھر سزا ڈبل ہے. اگر تیرا عہدہ اونچا، میں پیر صاحب کا بڑا قریبی ہوں، تو تیرے اخلاق بتانے چاہیے تو کتنا قریبی ہے. تیرے اوپر اس کا اثر ہو، پتہ چل جائے گا تو کتنا قریبی ہے. نیرا نیڑے بیٹھنے سے تو کوئی قریبی نہیں ہوتا، نیرا 20 تصویریں ساتھ آنے سے تو کوئی قریبی نہیں ہوتا. تعلیم کا، تربیت کا، اخلاق کا، کردار کا حضرت عمر نے فرمایا ڈبل سزا دوں گا. آج ہماری ساری نصیحتیں غیروں کے لیے، ہمارے سارے پیغامات اوروں کے لیے.